مقصد صورت فاتحہ کا العبادۃ اللہ وحدہ کہ عبادت جو ہے خالص اللہ ہی کا حق ہے، یعنی عبادت کی جائے گی صرف اللہ ہی کے لیے۔ عبادت کی کوئی قسم مالی ہو، جانی ہو، قولی ہو، قلبی ہو، کوئی بھی عبادت ہو اللہ ہی کے لیے کی جائے گی۔ بڑا رو سکیں بچے نہ رو سکیں، زیادہ تراشا قلبی ہو کہ نہ مالی ہو، کوئی بھی ہو، جانی ہو، یہ ساری زبانی سارے اللہ ہی کے لیے کی جائیں گے۔ اس طرح عبادت کی ہر ایک جز، چاہے وہ محبت ہو الوہیت کی، یا خوف ہو الوہیت والی، یا طمع ہو الوہیت والی، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے گی۔ سورت کا اصل مقصد یہ ہے، اور یہ مقصد ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بیان ہو گیا ہے۔ سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ مالک یوم الدین تک، اس میں حقوق اللہ کے، صفات اللہ کے اور افعال اللہ کے۔ دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں حق اللہ کا کہ عبادت اللہ کی جائے گی، جو سورت کا مقصد ہے اصل، اور حق بندوں کا کہ اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ان کی حاجات پورا کرے گا۔ تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک۔ تیسرے حصے میں بیان ہے حقوق العباد کا، بندوں کے حقوق کا بیان ہے، اور ساتھ میں 3 فرقے بیان ہو رہے ہیں اجمالاً: مومن، کافر، منافق۔ منعوت علیہم یعنی مومن، مغضوب علیہم یعنی کافر، کافر کی تمام گروہیں کفار کی، اور تیسرا ضالین، حیران و پریشان، گمراہ، منافق، سب قسم کے لوگ۔ پہلا حصہ تفصیل بیان ہو چکا، دوسرا حصہ بھی بیان ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ سورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا طریقہ سکھانا۔ تو پہلے آیاتوں میں 3 آیاتوں میں اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق بیان ہو گئے، دوسرے حصے میں بندوں کی عزت بیان ہو گئی۔ اب یہاں سے تیسری چیز جو مانگنی کی ہے اللہ سے، تیسرے نمبر پر مانگا جاتا ہے، تو یہاں مانگنے والی چیز کا بیان ہو رہا ہے۔ لیکن عجیب کمال کی اللہ نے مانگنے والی چیز ہماری کو نہیں چھوڑا، کیونکہ بندوں کی نظر محدود ہوتی ہے۔ بندہ جو ایک چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اس کی پورے افادیت کو نہیں سمجھتا، اس لیے اللہ نے اگر یہ چیز بندوں پر چھوڑا ہوتا تو بندے اللہ کی چیز مانگتے معمولی سی۔ مثلا ایک چھوٹے بچے کو کہو کیا مانگتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ ٹافی۔ چھوٹا بچہ 2 سال کا 3 سال کو موٹر نہیں مانگے گا تم سے، وہ تم سے جہاز نہیں مانگے گا، وہ ٹافی مانگے گا، کوئی کھلونا ملونا مانگے گا، 1 روپیہ مانگے گا۔ وہ تم سے 1000 روپے مانگنے والا نہیں ہے 2 سال کا بچہ۔ ہاں تھوڑا سا 10 سال کا بچہ 12 سال کے بچے سے کہو کیا مانگتا ہے، کہے گا سائیکل۔ وہ نہیں مانگے گا موٹر کار، اس کو پتا ہے کہ موٹر کار اس کی ضرورت کی نہیں ہے، وہ چاہے گا سائیکل۔ 15 سال کے لڑکے سے کہو کیا مانگ رہے، کہے گا موٹر سائیکل۔ 25 سال کے لڑکے 20 سال کے لڑکے کو کہو کیا مانگتا ہے، موٹر مانگتا ہوں۔ زمیندار دیکھا وہ کیا مانگتا ہے، وہ کہے گا کہ بس ایک ٹریکٹر ہو تو بس کافی ہے۔ اس طرح مولوی صاحب کو کہو تم کیا مانگتا ہے، کہتا ہے کہ بس مجھے امامت ہی مل جائے کسی اچھی سی مسجد میں، محبت خان کی مسجد میں امامت ہی مل جائے، یا قاسم علی خان کی مسجد میں امامت ہی مل جائے، یا وہ زرغونی مسجد میں اگر مل جائے تو بہت اچھی۔ یعنی ان کی نظر امامت تک محدود ہے۔
تھوڑا سا بڑا عالم ہو, بڑا مولا ہو تو کہے گا کہ ایک بڑا مدرسہ ہو یا ممبر بن جاؤں. ممبر دیکھا وہ کیا مانگتا ہے, کہتا ہے کہ وزارت مانگتا ہوں. یعنی ہر ایک انسان کی نظر اپنے حد تک پہنچتی ہے, آگے نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چھوڑا, اللہ نے ہم کو سکھایا کہ مانگو تو صراط مستقیم مانگو, اہدنا صراط المستقیم مانگو تو صراط مستقیم مانگو, معمولی چیز مت مانگو. تو معمولی انسان نہیں ہے, تم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سجدے پر گرائے, تمام کائنات کو تیرے لیے تابع کر دی, مسخر کر دیا. سورج چاند آسمان اور زمین تیرے لیے مسخر کی. تو اپنے آپ کو پہچانو تو اپنے متعلق کا سوال کرو, وہ کیا ہے صراط مستقیم مانگو, صراط مستقیم مانگو. سمجھ گئے بات کو؟ اہدنا صراط مستقیم مضبوط کر دے ہم کو صراط مستقیم پر. یہ ایک اونچی چیز ہے, اس سے اونچی چیز نہیں تھی. نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور کہہ دیجئے اے میرا رب بڑھا دے میرا علم اپنی کتاب میں, یا اللہ میرا علم زیادہ کر دے. تو ادھر ہم کو بھی طریقہ بتایا کہ تم بھی مانگو تو صراط مستقیم مانگو. یہاں پر کچھ باتیں کرنی ہیں. ایک عام طور پر اردو کی تفسیریں, پشتو کی تفسیروں نے انہوں نے غلطیاں کی ہیں. یہاں اہدنا صراط مستقیم کا معنی اکثر کرتے ہیں دکھا دے ہم کو سیدھا, دکھا دے ہم کو سیدھا یا اوکھے منتنی غلار, لیکن یہ معنی غلط ہے کیونکہ صراط مستقیم اسلام ہے. اگر کوئی کہے کہ دکھا دے مجھے سیدھی راہ, تو ایک کافر اعتراض کر سکتا ہے تم پر کہ تو اسلام پر ہو کہ نہیں, تو مسلمان ہے کہ نہیں. ہاں مسلمان تو ہے. تو پھر اسلام تو ٹیڑھا دین ہے بھائی, کیسا ٹیڑھا ہے؟ تم خود کہتے ہو کہ ٹیڑھا ہے, ہم کو سیدھی راہ بتا دو. اگر تم اسلام پر ہو اور اسلام سیدھا راستہ ہے تو پھر سیدھے راستے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اس کو تو تحصیل حاصل کہا جاتا ہے, اور تحصیل حاصل باطل ہوتا ہے. یعنی تحصیل حاصل اس چیز کا مانگنا جو آدمی کو حاصل ہو, جو آدمی کے پاس ہو. مثلا یہ قلم میرے پاس ہے اور میں کہوں مجھے قلم دے دو, تو یہ مانگنا باطل ہے. یہ تو میرے پاس پہلے سے, تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مجھے یہ پین دے دو, یہ تو تیرے پاس ہے بھائی. تو جب سیدھی راہ پر تو ہے پہلے سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے ساتھ تو سیدھی راہ پر ہو گیا ہے, تو پھر سیدھی راہ پر مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ تو تحصیلی باطل ہوا, تحصیل حاصل اور تحصیل حاصل باطل بات ہے. اہدنا صراط مستقیم دکھا دے ہم کو سیدھی راہ, یہ معنی ٹھیک نہیں ہے. دوسرا اعتراض اس پر یہ بھی آ سکتا ہے کہ تمہارا پیغمبر راہ راست پر تھا کہ نہیں تھا. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر نہیں, کافر تو کہے گا. لیکن اگر کسی مسلمان نے کہا کہ وہ سیدھی راہ پر نہیں تھا تو ایک دم کافر ہو جائے گا. اور یہ آیت نبی علیہ السلام نے وفات تک یہ آیت نماز میں پڑھی ہے, اہدنا صراط مستقیم. تو یہ تو دوسرا شبہ ہوا کہ وہ تو کہیں تمہارا پیغمبر بھی تو راہ راست پر نہیں تھا, وہ بھی تو غلطی پر تھا. حالانکہ ایسی بات نہیں, ہمارا پیغمبر بلکہ ہر پیغمبر پہلے سے وہ راہ راست پر ہوتا ہے. بلکہ قرآن کریم نے نبی اسلام کو خود فرمایا ہے کہ انک علی صراط مستقیم, تو صراط مستقیم پر ہے. جیسے سورۃ زخرف دیکھو, سورۃ زخرف 25واں پارہ نمبر 43, آیت نمبر 43 سورۃ زخرف. فاستمسک بالذی, پس مضبوطی سے پکڑو اس کتاب کو, اوحی الیک جو ہی کی گئی ہے تم کو, انک علی صراط مستقیم, یقیناً تو ہے صراط مستقیم پر. تو ان صراط مستقیم کا کیا معنی ہے پھر؟ انک علی صراط مستقیم, یقیناً تو ہے صراط مستقیم پر, پہلے سے صراط مستقیم پر. تو مانگنے کا کیا مطلب؟ اسی طرح صورت
یاسین دیکھو تھوڑا سا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً تو ہے پیغمبروں میں سے، علی صراط مستقیم، تو ہے صراط مستقیم پر، تو صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تو صراط مستقیم ہی پر ہے۔ جب پہلے سے صراط مستقیم پر ہے تو صراط مستقیم کی مانگنے کا مطلب کیا ہے پھر بھائی؟ یہ تو تحصیل حاصل ہو گیا۔ اور یہ اعتراض ہمارے بہت بڑے عالم 7ویں صدی کا امام ہے ابو بکر رازی، ایک ہے امام فخر الدین رازی جس کو امام رازی کہتے ہیں تفسیر والا، تفسیر کبیرہ، اور ایک ہے امام ابو بکر رازی جو حنفی عالم ہیں۔ فخر الدین رازی وہ شافعی مسلک والے ہیں، اور امام ابو بکر رازی یہ حنفی مسلک والے ہیں۔ اس کی کتاب ہے مسائل رازی۔ مسائل رازی میں قرآن کریم میں وہ ایسی آیاتوں کی نشاندہی کرتا ہے جس پر اعتراض وارد ہوتا ہو، اس آیت کو لکھ کر وہ اعتراض بھی ذکر کر دے کہ اس پر اعتراض ہے، پھر اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو اس آیت کو اس نے ذکر کیا ہے کہ اہدنا صراط المستقیم، اگر تم یہ مانا کرو کہ دکھارے ہم کو سیدھی راہ تو یہ تو غلط ہے، کیونکہ تم ہو مسلمان تو پہلے سے صراط مستقیم پر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ اس صراط مستقیم پر ہو جاتا ہے، تو پھر مرنے تک ہی مانگنا کیا مانا؟ تو پھر وہ خود مانا کرتا ہے کہ یہاں ہدایت جو ہے، ہدایت یہاں پر ثبات کے معنی میں، مضبوطی کے معنی میں، جس طرح میں نے اصول میں کہا تھا کہ ایک لفظ قرآن کریم میں مختلف معنوں پر آئے گا۔ اگر ایک قرآن کریم کا قاری، قرآن کریم کا متعلم یا معلم اس فرق کو نہیں سمجھے گا، وہ قرآن کو نہیں سمجھے گا۔ اور میں نے استشہاد پر ہدایت کا لفظ ذکر کیا ہوا تھا کہ مثلا ہدایت 17 معنوں 18 معنوں میں آتے ہیں قرآن میں، اور 4 مرتبوں پر ہے۔ ہدایت 18 یا 17 معنوں میں، اور ہدایت کی 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ہدایت عامہ، یعنی جو تمام مخلوقات کو اللہ نے ہدایت کی ہے، گدوں کو بھی کی ہے، گوؤں کو بھی کی ہے، شیر کو بھی کی ہے، پرندوں کو بھی کی ہے، انسانوں کو بھی کی ہے، یعنی کیڑوں مکوڑوں کو بھی کی ہے، مرغیوں کو بھی کی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ہدایت عامہ۔ اور ایک ہے ہدایت خاصہ، جو تمام مخلوقات سے انسانوں کو خاص کر دیا، انسانوں اور جناتوں کو خاص کر دیا۔ یہ تھوڑے ان سے بہتر ہے نا مخلوقات میں، تو ان کو خصوصی ہدایت، یعنی پیغمبروں کا بھیجنا، اللہ کا کتاب بیان کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ہدایت خاصہ۔ اور تیسرا ہے ہدایت خاص الخاص۔ ہدایت خاص الخاص یعنی ایمان کی توفیق دے دینا، قرآن کریم کی توفیق دے دینا دنیا میں۔ اور چوتھا ہے ثمر ہدایت کا، نتیجہ ہدایت کا، جس کا مطلب ہے وصول الی الجنہ، وصول وہ کے ساتھ، ان جنت میں داخل کرنا، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ تو ہدایت 4 مرتبوں پر ہے قرآن میں۔ المرتبہ الاولی ہدایت عامہ، المرتبہ الثانی ہدایت خاصہ، المرتبہ الثالثہ ہدایت خاص الخاص، اور مرتبہ الرابعہ اخص الخاص، یعنی نتیجہ ہدایت کا۔ اب اس پر میں تشریح کرتا ہوں، اس کو سمجھو۔ ہدایت عامہ قرآن کریم میں کہاں کہاں آتا ہے؟ 1-2 جگہ پر میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ نکالو بطور نمونہ کی، 16واں پارہ دیکھو۔ تمہیں تفسیروں میں یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی، بعض لوگ تفسیروں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تفسیروں میں یہ چیز کہاں ہے؟
آیت نمبر 49-50 موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ ہے، مناظرہ ہے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہا فرعون نے پس کون ہے تمہارا پالنے والا موسیٰ؟ یہ تمہارا پالنا تو میں نے کیا ہے، میں نے تمہارے پالنا کیا ہے گھر میں. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا الذی، رد کر رہے فرعون پر، تو کیا ہے رے؟ رب ہمارا پالنے والا وہ ذات ہے. قرآن عباس عبد برکت سے فضل عباس بربیا باس سلمان بکیا رسول سو تو آیت نمبر 50 یا رسول ارمان کے. قال ربنا الذی، یہ علم ہے، علم کے پیچھے بھاگو، دوڑو بھاگو، علم کو حاصل کرو. ایک شریف چیز ہے، شریف کے پیچھے جاؤ گے تو شریف ہو جاؤ گے، ذلیل کے پیچھے جاؤ گے ذلیل ہو جاؤ. دنیا ذلیل ہے، دنی ہے. ذلیل کے پیچھے بھاگو تو ذلیل ہو جاؤ گے، شریف کے پیچھے بھاگو گے تو شریف ہو جاؤ گے. علم شریف ہے، اور پھر قرآن کا علم یہ تو بہت ہی شریف ہے، اشرف ہے، اشرف. آیت نمبر 50 تھکو نہیں اس وقت، آیتوں کو نکالو، باقاعدہ نکالو، اپنے قرآن میں نکال، دوسری کتاب میں مت دیکھو. قال ربنا، میں نے آداب میں بھی کہا تھا کہ دوسروں کو تنگ نہیں کرنا ہے، اپنی کتاب میں نکالو. پارہ نمبر 16 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 50. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ربنا الذی، پالنے والا ہمارا وہ ذات ہے، آتا کل شیء خلقہ، جس نے دیا ہر ایک چیز کو پیدائش، اس کا ہر ایک چیز کو پیدا کیا، ہر ایک چیز کو اس کی پیر دی، اس کی ہاتھ دی، اس کی کان دی، اس کی منہ دی، اس کا پیٹ دیا. ثم ہدا، پھر ہر ایک چیز کو ہدایت کی، ہر ایک چیز، کتے کو ہدایت کی، بیل کو ہدایت کیا، گدے کو ہدایت کی، پرندوں کو ہدایت کیا، درندوں کو ہدایت کیا، جنگل کے جانوروں کو ہدایت کی. تو جب ان کو ہدایت کی تو ان کو کون سا پیغمبر بھیجا، یہ سوچنے کی بات ہے. ان کو کون سی کتاب بھیجی، کوئی کہہ سکتا ہے وہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ ہے ہدایت عامہ، یعنی زندگی گزارنے کے طریقے بتانا. جنگل کے شیروں کو طریقہ سکھایا کہ تم اپنا شکار کیسے کرو گے. تم نے دیکھا ہے کیسے کرتا ہے؟ پچھلے دن ایک آدمی نے مجھے دکھایا کمپیوٹر موبائل میں، شیر تھے جنگل میں، بین سے آ رہے ہیں 4-5 بڑے بڑے، اور یہ 3 شیر جب انہوں نے دیکھا تو یہ چپ کر بیٹھ گئے تھے. یہ بالکل چپ کر بیٹھ گئے کس چیز کی آڑ میں کہ ان کو دکھائی نہ دے، کیونکہ یہاں سے اگر جاتے تو دور ہو کر بھاگ جاتے. جب یہ بالکل قریب آ گئے انہوں نے دیکھو تو پیچھے بھاگنے لگے. ان کو کس نے کہا کہ اس سے بھاگو؟ یہ وہ ہدایت ہے. یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بھاگو. بینسوں کو کس نے بتایا تھا؟ یہ وہ ہدایت ہے، بچنے کا طریقہ. اور شیروں کو کس نے دکھایا کہ تم ایسے چھپ کر بیٹھو؟ پھر یہ 2-3 جو ہے یہ اس کے پیچھے ہو گئے تو ایک بینسی کو پکڑ لیا. تو یہ ہدایت ہے، ہدایت عامہ. شیروں کو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. پرندوں کو دیکھو، پرندے جب ماں اور باپ اس کو پیدا کر دیتے ہیں گھونسلے میں، تھوڑی بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں اور باپ ان کو جوڑے جوڑے کر کے بگا لیتے ہیں. وہ جوڑے جوڑے ہو کر پھر اپنے لیے الگ گھونسلہ بناتے ہیں. تم نے گھونسلہ دیکھا ہے ان کا؟ کبھی ان کا گھونسلہ کھول کر تو دیکھو، اس کو تم کھول بھی نہیں سکو گے. اس میں انہوں نے ایسی کاریگری کی ہوتی ہے، یہ تیلیاں اور یہ کپڑے مپڑے اور یہ تارس کے اندر ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ تم اس کو الگ بھی نہیں کر سکو گے. یہ کس نے سکھایا ان کو؟ ایک انجینئر نہیں بنا سکے گا گھونسلہ. اسی طریقے سے اسی طرح جنگل کے اندر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے ماں سے تو سیدھا وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ماں کے تنوں کو ڈھونڈتا ہے. سیدھا جا کر ماں کے تن کو یعنی منہ لگا لیتا ہے. اس بچے کو کس نے کہا کہ ہاں تیری روزی ہے، تیرا رزق ہے؟ یہی وہ ہدایت عامہ ہے. اسی طرح مرغی کا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے، انڈے سے نکل جائے تو سب سے پہلے وہ زمین پر ایسا ٹنگا مارتا ہے. یعنی اللہ نے اس کو یہ ہدایت کی ہے کہ زمین سے تیرا رزق ہے، تو زمین پر ٹنگی مار مار کر اپنے لیے رزق کا تلاش کرتا ہے. بلکہ تم دیکھو بتھا، یہ جو بتھے ہیں
پرندے ہیں، لیکن یہ آبی چیزیں ہیں، آدھی زمین کی آدھی پانی کے. اس کا بچہ جب نکل آتا ہے انڈے سے اور اس کو تم پانی میں پھینکو تو ایک دم وہ تیرنے لگے گا. اس کو انڈے کے اندر ہی تیرنا کس نے سکھایا تھا؟ اور مرغی کا بچہ نہیں بلکہ پوری مرغی کو پانی میں گرا دو تو ڈوب جائے گا مرغی. حالانکہ مرغی بھی تو اس کی طرح پرندہ ہے نا، لیکن اس کو یہ طریقہ نہیں سکھایا اس چیز کا. اس کو پر دیے ہیں ہوا کے لیے، لیکن یہ چیزوں اس کو نہیں ملا. اس کو کہا جاتا ہے ہدایت عامہ. یہ ہدایت عامہ ہے. اسی طرح یہ جنگل میں جو زندگی گزارتے ہیں تم کو پتہ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. اور جو جانور ہیں ایسی بوٹی جنگلوں میں ہے جو بالکل اس کو کھانے کے ساتھ یہ جانور مر جائے گا، تو جانور کبھی بھی اس بوٹی کو نہیں کھائے گا. ان کو کس نے کہا؟ یہ ہے وہ ہدایت عامہ. ان جانوروں کو کس نے کہا کہ بوٹا مت کھاؤ، یہ زہریلا ہے؟ انسان کو تو پتہ ہی ہے. انسان اس کو اس وقت معلوم کر جب وہ باٹنی کے تھے، اس کا علم باٹنی جڑی بوٹوں کا جب وہ علم کرتے تو پھر بھی وہ پورا نہیں سیکھ سکتا. لیکن جانور اس کو بغیر استاد کے، بغیر یہ اسکول کے، بغیر طبی کالج کے وہ سیکھ لیتے ہیں. علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، ہندوستان میں ایک مرتبہ ایک گاؤں میں مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک علاقے میں بندر زیادہ ہو گئے تھے، بہت زیادہ بندر تھے. لوگ ان سے تنگ آ گئے تھے کیونکہ بندر ایک ایسی شریر سی چیز ہے کہ خواہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے. تو گھروں میں آ کر گھروں کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتے تھے، روٹیاں وغیرہ خراب کر رہی، سالن وغیرہ الٹا لیتی تھی ہانڈی کو. تو لوگوں نے صلاح کر دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر ایک گھر والے 2-3 پراٹھے پکائے. ان کے آنے کا ایک ٹائم تھا، اس ٹائم میں یہ پراٹھے ان کو رکھو اوپر، جب یہ آئیں گے اور اس میں زہر ڈالو، سنکھیا ڈالو، جب یہ آئیں گے تو اس کو کھا لیں گے تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. لوگ انتظار میں ہیں اور لوگوں نے وہ چیز رکھی. بندر آ گئے تو بندروں نے جب ادھر ادھر دیکھا کہ ہر ایک کمرے کے اوپر ہر ایک وہاں پر روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ تو خلاف معمول کام تھا، پہلے تو ایسا نہیں ہوا تھا. وہ شک میں پڑ گئے کہ اس میں ضرور کوئی بات ہے. تو آ کر اکٹھے بیٹھ گئے، کچھ دیر پھر چلے گئے. لوگوں نے سوچا کہ بس ان کو تو ہمارا معلوم ہو گیا. تقریباً 10-15 منٹ بعد پھر واپس آ گئے اور ان کے ساتھ 2-3 بوڑھی بندر تھے بڑے بڑے. وہ آ گئے تو انہوں نے ایک روٹی کو توڑا، ایسا سونگا، دوسرے کو توڑا. وہ بڑے جو تھے وہ ڈاکٹر تھے ان کے، تو انہوں نے اس کو سونگا تو سب کو اکٹھا کیا اور سب چلے گئے، اس کی وہ آگے ہی پیچھے. 15 منٹ بعد پھر آ گئے ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایسی ٹہنی ہے، ایک ٹہنی، ہر ایک بندر کے ہاتھ میں ایک ٹہنی ہے. سیدھے آگے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک نے پراٹھا کھا اور ٹہنی اس کی پیچھے کھایا اور اچھلتے کودتے چلے گئے. مولانا کہتے کہ گوئے لوگوں کو یعنی یہ دکھانے کے لیے کہ تم نے منصور بنایا تھا، ہم تمہارے منصور کو پھیل گئے. لوگوں پر ہنستے چلے گئے. ان کو یہ انجینئر انسان تو ڈاکٹری سیکھتا ہے ڈاکٹری کالج میں، لیکن وہ بغیر ایسے کہ انسان تیراکی سیکھتا ہے لیکن ان کو تیراکی جانور کو خود بخود آئی ہے. بھینس اسی طرح بیل سب بغیر استاد کی تیراکی سیکھتے ہیں. ایک انسان بغیر تیراکی سیکھنے کی اس کو ڈالو پانی میں کیا نہ راضیم کو نہ ہو جائے جھنڈو کیا نا. ایک بھینس کو، بیل کو، گدے کو، گھوڑے کو پانی میں پھینک دو وہ خود بخود تیر کے جائے گا. اس کو تیراکی کی یہ ہے ہدایت عامہ. یعنی انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا لیکن بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ اس کا علم حاصل کر کے یہ اشرف المخلوقات بن جائے گا. اور وہ چیزیں جو ہیں وہ نیچے ہیں، معمولی ہیں، لیکن باقی چیز اس کو ایسی ہی دی گئی ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت عامہ. اگر ایک آدمی اس کو نہیں سمجھے گا تو ثم ہدیٰ کا کیا معنی؟ پھر اس کو ہدایت کیا رہے کو تو یہ شبہ پڑتا ہے کہ ان کو کون سا پیغمبر بھیجا. اسی طرح صورت اعلیٰ دیکھو 30ویں پارے میں
30ویں پارے کا سورۃ اعلی، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، باقی بیان کرو اللہ کے نام کا الاعلی جو اونچی ذات ہے، الذی وہ ذات خلق کا جس نے پیدا کیا مخلوقات کو، فسوا تو برابر کیا اس کو اعضاء پر، آنکھی دی، کان دی، ہاتھ دی، انگلیاں دی، والذی وہ ذات ہے قدر جس نے اندازہ کیا انسان کے علم، انسان کی عمر کو، روزی کو وغیرہ کو، فہدا ہر ایک چیز کو، ہر انسان میں ہر ایک چیز کو، والذی وہ ذات ہے قدر جس نے اندازہ کیا تمام مخلوقات کو، ان کا رزق، ان کا عمر، فہدا پس ان کو ہدایت کی، ہدایت بھی کی، کون سا ہدایت؟ ہدایت عامہ، انسانوں کو بھی حیوانوں کو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو پہلے مرتبے میں ہدایت عامہ، تو یہ معنی تو نہیں بنے گا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دو، یہ تو ٹھیک نہیں بنے گا، کیونکہ زندگی گزارنے کا طریقہ تو سب کو بتایا گیا ہے، بچے پیدا کرنا، بچے بڑھانا، ہندو کو، جانور سب کو آتا ہے۔ ہدایت کی دوسرا مرتبہ ہدایت خاص، ہدایت خاص یعنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو خاص کر دیا، تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو خاص کر دیا، یعنی ان کو خصوصی طور پر ہدایت کی، اور وہ کیا؟ یعنی پیغمبر بھیجے، ان کو پیغمبر بھیجے، ان کو کتابیں بھیجی۔ مثلا سورت الف لام میم سجدہ دیکھو، پارہ نمبر 21، آیت نمبر 24، وَجَعَلْنَا مِنْهُ أَئِمَّةً، اور ٹھہرا دیا ہم نے ان یہود سے أئمةً، پیشوا دین کے، یہدون بأمرنا، بیان کرتے تھے ہمارے حکم پر، یہ نہیں کہ ہدایت کرتے تھے، ہدایت تو اللہ کرتا ہے، یہدون بأمرنا، بیان کرتے تھے ہمارے حکم پر، یعنی ہم نے ان کو توفیق دی تھی کہ وہ میری کتاب کا بیان کریں، یہدون بأمرنا۔ اسی طرح سورۃ رعد دیکھو، سورۃ رعد آیت نمبر 7، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ، یقیناً تو ہے ڈرانے والا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہوتا ہے، راہ دکھانے والا، ہاد پیغمبر کا نائب وغیرہ۔ اسی طرح ہدایت کا معنی بیان کرنا، یہ سورۃ حامیم سجدہ دیکھو، حامیم سجدہ پارہ نمبر 24، آیت نمبر 17 دیکھو، ہدایت خاص یعنی بیان کرنا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور ہر چیز قومی سمود تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ہدایت کی تھی ان کو، تو جب اللہ نے ہدایت کی تھی تو پھر کافر کیوں بنے؟ نہ فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہم نے بیان کیا تھا ان کو صالح علیہ السلام کی زبان پر، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، تو انہوں نے پسند کیا اندھاپن، عَلَى الْهُدىٰ، ہدایت پر، ہدایت کو چھوڑا، پیغمبر کی بات چھوڑی، اور خود بخود یعنی دیدہ دانستہ اندھے بن گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ پس پکڑے ان کو صاعقۃ العذاب الْهُونِ، عذاب نے، ذلت کی عذاب نے، بما كانوا يكسبون۔ تو ہدایت خاص دوسرا مرتبہ ہدایت خاص، تیسرا مرتبہ ہدایت اخص الخاص، یعنی بہت ہی خاص، بہت ہی خاص، بہت ہی خاص، جیسے سورۃ قصص دیکھو، آیت نمبر
انکا لا تہدی من احببتا، یہ ہدایت تیسری مرتبہ پر ہے. یہ سب اگر تو یہ مانا کر یقین تو بیان نہیں کر سکتا من احببتا جس کو تو محبوب جانی تو غلط مانا پڑے گا. نبی اسلام تو ہدایت کرتا تھا. نہ انکا لا تہدی یقین تو توفیق نہیں دے سکتا من اس کو احببتا جن کو تم محبوب رکھتا ہے جس کو تم پسند کرتا ہے تو ہدایت نہیں کر سکتا. کیا مانا؟ ان توفیق نہیں دے سکتا. ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ توفیق دیتا ہے جس کو چاہے ایمان کا توفیق. اسی طرح صورت فتح دیکھو 26واں پارہ تیری دوسری آیت دیکھو. انا فتحنا لک فتحا مبینا یقینا فتح دی ہم نے تم کو فتح ظاہر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک تاکہ ہٹا دے تمہارے لیے اللہ ما ہو جو آگی تھی من ذنبک تمہارے بوجھ سے وما رو تاخر جو پیچھے آنے والی تھی. الکرا ہوا سکنا مردارا ہوا شوا وَيَتُمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تاکہ پورا کر جب کراؤ دے نا باسن بیا نہیں تمہیں پوئی کہ بیا جان تک کہتا ہے کہ بلی کیوں ربا نہیں بیا قرآن کی جو تو گورے قرآن میں دیکھو گے تو قرآن کریم میں دیکھنے کا ایک اثر ہوتا ہے. قرآن کریم میں برکات ہوتے ہیں. اپنی کتاب میں دیکھو گے تو اس کا 10 گنا زیادہ اثر ہوگا. ایسے سنو گے تو اس کا اثر کم ہوگا. اس لیے تم دیکھو ایک بہت بڑا مقرر ہوتا ہے تقریر کر لیتا ہے کسی کے ذہن میں نہیں بیٹھتا بس اسی وقت سن لیتا ہے ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک معمولی چھوٹا لڑکا قرآن کریم کی اس کو سامنے رکھ کر تم کو بیان کرے گا وہ ساری چیزوں کو یاد آ جائے. یہ قرآن کریم کے اندر دیکھنے کا ایک اثر ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر دیکھنے کی ڈبل ثواب ہے پڑھنا. اسی طرح پڑھنا ایک ثواب ہے اور قرآن کے اندر پڑھنا جو ہے ڈبل ثواب ہے. قرآن کے حروف کو دیکھنے کی ایک اور پڑھنے کی ایک. قرآن کے حروف کو دیکھنے سے آدمی کی نظر بھی بڑھتی ہے دماغ میں تازگی بھی آتی ہے. قرآن کریم کے حروف کو دیکھنا صرف دیکھنا بھی ثواب ہے. سمجھ گیا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک تاکہ ہٹا دے اللہ تمہارے لیے وہ تقدم جو آگی تھی من ذنبک تمہارے بوجھ میں سے وما رو تاخر جو پیچھے آنے والی تھی وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تاکہ پورا کر دے اپنی نعمت اپنا علیکہ تم پر وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور دکھا دے تم کو راہ سیدھی. تو نبی اسلام کو سیدھا معلوم نہیں تھی. وَيَهْدِيَكَ اور مضبوط کر دے تم کو صراط مستقیم. یہ تیسرا مرتبہ مراد ہے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور مضبوط کر دے تم کو صراط مستقیم پر. تیسرا مرتبہ یعنی مضبوط ٹھہرانا توفیق دینا. سمجھ گیا؟ جب تم کو یہ فتح چل گیا تو پھر تم مانا. اسی طرح سورۃ صافات 118 دیکھو وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ پارہ نمبر 23 وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ اور دی تھی ہم نے ان دونوں کو کتاب المستبین ظاہر وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور توفیق دی تھی ہم نے ان کو مضبوط کیا تھا ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم پر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو. وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تو ہدایت کا معنی مضبوط ٹھہرانا. تیسرا مرتبہ توفیق دینا مضبوط ٹھہرانا. چوتھا مرتبہ وصول الی الجنہ جنت کو پہنچانا. یہ معنی سورۃ محمد دیکھو نکالو ہدایت کا چوتھا مرتبہ آیت نمبر 4-5 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ
شاء اللہ لم تطامنوا، اور اگر چاہتا اللہ تو خامخواہ بدلہ لے لیتا ان سے خود، ان کو خود تباہ کر دے. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن خود تباہ نہیں کیا اس لیے کہ امتحان کرے بعض تمہاروں کا بعضوں پر. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو قتل کی گئے، جو ماری گئے اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالهم، ہرگز برباد نہیں کرے گا اللہ ان کے اعمال کو. سیہدیہم، راہ دکھا دے گا ان کو. قتل کے بعد راہ دکھا دے گا، جب قتل ہو گئے تو پھر راہ دکھا دے، جلدی کی راہ دکھائے ان کو. نہ سیہدیہم، جلدی کی داخل کر دے گا ان کو جنت میں. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور درست کر دے گا ان کی حالت کو. تو یہاں ہدایت کا معنی وصول الی الجنہ، جنت کو داخل کرنا، پہنچا دینا. ادھر سورۃ اعراف دیکھو آیت نمبر 43، اس ایک آیت میں تقریباً وہ سب مرتبے بیان ہو گئے ہیں. آیت نمبر 43 پارہ نمبر 8، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہٹا دیں گے ہم وہ جو سینوں میں ہے ان جنتیوں کے، من غلٍ، حسد سے. تجری من تحتہم الانہار، بہتے ہوں گے ان کی نیچے نہریں. وقالوا الحمد للہ الذی، اور کہیں گے اللہ کی الوہیت کی تیسری تمام صفات، للہ خاص اللہ ہی کے لیے ہیں. الذی، وہ ذات، ہدانا لہذا، جس نے لے آیا ہم کو اس مقام کو، ہدایت کی تھی ہم کو اس مقام کو، یعنی اس مقام کو لے ہم کو. ہدایت کا وہ چوتھا مرتبہ، ہدانا لہذا، جس نے لے آیا ہم کو اس مقام کو. وما کننا لنہتدی، اور نہیں کبھی نہیں تھی ہم کی راہ پاتے ہم اس مقام کو. یہ پہلا مرتبہ، یہ دوسرا مرتبہ. لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہم کو توفیق نہ دیتا. یہ تیسرا مرتبہ، یعنی دوسرا، تیسرا، چوتھا، تینوں مرتبے سے ایک آیت کے اندر ہیں. الحمدللہ الذی، الوہیت کی تعریف اس ذات کی لیے ہے اللہ کی، ہدانا لہذا، جس نے لے آیا ہم کو اس مقام کو، چوتھا مرتبہ. وما کننا لنہتدی، اور کبھی نہیں تھے ہم کہ ہم راہ پاتے اس مقام کو، دوسرا مرتبہ. ہدایت خاص، یعنی ہم کو اللہ نے بیان کیا تھا. لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہم کو مضبوط نہ کرتا اپنی ہدایت پر ہی توفیق، تیسرا مرتبہ. سمجھ گیا؟ تو اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں پر اگر پہلا معنی کرو کہ اللہ ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دو، یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، وہ تو جانور کو بھی سکھایا، تم کو بھی سکھایا گیا. دوسرا مرتبہ یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم، دکھا داؤں کہ سیدھی راہ، ایمانہ بھی نہیں بنے گا، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں. ہم نے یہاں تک جو پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا یہ ٹیڑھا راستہ تھا؟ نہ، اصل میں یہاں تک ہم نے جو عقیدہ سیکھا، ابھی اس پر ثبات کا سوال ہے، اس پر دوام کا سوال ہے کہ اللہ مضبوط کر دے ہم کو سیدھی راہ پر. جو سیدھی راہ ہم نے سیکھایا، الوہیت کی صفات ہم نے سیکھی نا، کس کس نے سیکھی؟ اچھا، ربوبیت کی سیکھی، رحمانی رحمیت کی، مالکیت کی، عبادت کی طریقے سیکھی، استعانت کی طریقے سیکھی. ابھی اس طریقے پر ثبات کا سوال ہے، مضبوطی کا سوال ہے. سمجھ گیا؟ ابھی اس پر، کیونکہ کبھی کبھی آدمی پھسل جاتا ہے، یا لالچ کی وجہ سے، یا دباؤ کی وجہ سے، یا ناسمجھی کی وجہ سے. تو یہاں پر یا اللہ آپ نے ہم کو جو بہترین راہ عطا کیا، بہترین راہ عطا کیا، بہترین طریقہ سکھا، ابھی اس پر ہم کو مضبوط کر رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. شکی لوگوں کو کہ شک نکالنے کے لیے 2-3 جو ہے قاعدہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر شکی کہے کہ یہ تو اردو کی تفسیر میں ایسا نہیں ہے، پشتو کی تفسیر میں نہیں، ایک آدمی کم بس اتنا نہیں سمجھتا کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے، اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ لڑ پڑتا ہے کہ یہ تو معنی نہیں ہے اردو میں. بھائی اردو نے نہیں لکھا، اردو والوں نے نہیں لکھا، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تفسیر مدارک امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ
701 یا 711 ہجری میں وفات پا گئے ہیں. بہت بڑے عالم. یہ 5 جلدوں کی تفسیر ہے. یہ اوپر جو پڑی ہے ادھر میں گھر میں بھی. بہرحال اس کی تفسیر یہاں فرمانا کرتا ہے ثبتنا علی المنہاج الواضح. ثبتنا علی المنہاج الواضح. مضبوط کر رہے ہم کو سیدھی راہ یعنی واضح راستے پر. یہ جو واضح راستہ ہم نے سیکھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اس پر ہم کو ثبات دے دے. ثبتنا علی المنہاج الواضح. دیکھو سیدھا راہ معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں. ایمان لانا کوئی مشکل کام نہیں. کلمہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں. قرآن کا سیکھنا مشکل کام نہیں. اس پر ثبات جو ہے مشکل کام ہے کہ جب مقابلہ آ جائے مخالف پیدا ہو جائے اور تو اس میں ثابت قدم رہ جائے یہ وہ اصل چیز ہے. تو یہاں پر ہم نے سوال کرنا ہے ثبات کا. اور یہ معنی علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کشاف والا وہ بھی معنی کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم ثبتنا علی الصراط المستقیم ثبتنا. اور یہ معنی ابن کثیر نے بھی کیا ہے. ابن کثیر بھی یہی معنی کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم معنی کرتا ہے اے استمر بنا علیہ ولا تعدل بنا الی غیری. اے استمر بنا علیہ یا اللہ ہم کو اس پر ہمیشگیری عطا فرما دے. ولا تعدل بنا الی غیری یا اللہ ہم کو اس کے بغیر کسی دوسرے سے بچا دے ہم کو بچا دے. اہدنا الصراط المستقیم. اسی طرح ابو یحییٰ زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 926 ہجری فتح الرحمان اس کی تفسیر ہے. اس نے بھی یہی اعتراض کیا کہ جب ہم کہتے ہیں صراط مستقیم ہم کو سیدھی راہ بتا دے دکھا دے تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو جب مسلمان ہے تو سیدھی راہ مانگنے کا ضرورت کیا پیش آئی؟ وہ تو پہلے سے ہمارے کو حاصل ہے. تو اس نے خود جواب دیا کہ یہاں ہدایت جو ہے ثبات کے معنی میں ثبتنا علی صراط المستقیم. سمجھ آئے بات؟ اچھا ہدایت کے مرتبے تم پہچانے ہدایت کے معنی بھی معلوم ہو گئے کہ 17-18 معنوں میں. اور یہاں معنی بھی سمجھ گیا کہ معنی ہے ثبات. مضبوط کر ہم کو توفیق بڑھا دے ہمارا. آگے صراط مستقیم جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ایک صراط کو مستقیم کے ساتھ موصوف کر دیا. صراط نہیں کہا بلکہ وہ راستہ جو سیدھا راہ ہے راستے کی صفت سے مستقیم بیان کی ہے. یہ وہ راستہ جو سیدھا ہے. اس لیے کہ راہ جب سیدھی ہوتی ہے تو منزل مقصود کو آدمی آسانی کے ساتھ جاتا ہے. آدمی کی خطا ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا. اور جب راستے میں موڑ ہو چوک ہو ٹیڑے راستے ہوں تو آدمی خواہ ادھر ادھر وہاں پوچھ کر جاتا ہے. اکثر وہ خطا بھی ہو جاتا ہے منزل پر نہیں پہنچ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ صراط مستقیم سیدھی راہ جو ہے یہ مختصر بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے. اور ٹیڑے راستے یہ لمبے ہو جاتے ہیں. یہ جیومیٹری والی عربی میں اس کو علم الہندسہ کہتے ہیں. یعنی جیومیٹری میں ایک شکل ہے جس کو تکون کہا جاتا ہے. یہ 3 خانوں والی ایک شکل تکون مثلث بھی کہا جاتا ہے اس کو. سمجھ گیا؟ تو جیومیٹری والے کہتے ہیں یعنی اس میں ایک ہوتا ہے قاعدہ. نیچے جو وہ خط ہوتا ہے اس کو قاعدہ کہتے ہیں. اور اوپر جو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمود. ہاں. اور وہ جو ادھر سے ادھر آتا ہے اس کو کہہ رہا ہے وتر. یعنی ایک وتر ہوتا ہے. یہ وتر جو ہے ان دونوں یہ وتر جو ہے ان دونوں ضلعوں سے چھوٹا ہوتا ہے. چاہے تم کیسا بھی بناؤ کیسا بھی شکل بناؤ یہ تکون لیکن یہ وتر جو ہے ان 2 ضلعوں سے خامخواہ چھوٹا ہوگا. جیومیٹری میں اس کو شکل خماری بھی کہا جاتا ہے. عربی یعنی علم ہندسہ میں اس کو کہا جاتا ہے شکل خماری. اس کو شکل خماری اس لیے کہا جاتا ہے کہ مثلا
اس شکل کی ایک سرے پر اس سرے پر گھوڑا گدا کھڑا کر دو اور اس سرے پر چارہ رکھ دو، تو یہ گدا جو ہے ضلع پر نہیں جائے گا کہ اس قاعدہ پر ایسے جائے اور پھر انوت پر ایسے چڑھے، نہیں جائے گا، کہاں سے؟ یہ وتر پر جائے گا۔ ایسا مطلب یہ ہے کہ گدا بھی سمجھتا ہے کہ یہ سیدھی راہ ہے، یہ ضلع پر جانا یہ ٹیڑھا راہ ہے، اور یہ وتر پر جانا یہ سیدھی راہ ہے۔ گدا بھی سمجھتا ہے کہ سیدھی راہ چھوٹی ہوتی ہے، لیکن مسلمان نے نہیں سمجھا، مسلمان نے نہیں سمجھا کہ سیدھی راہ چھوٹی ہوتی ہے۔ قرآن صراط مستقیم، اس لیے اللہ نے فرمایا تم کو بتایا کہ مانگو تو یہ کہ مضبوط کر رہے ہم کو صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم بھی قرآن سے پوچھتا ہے کہ قرآن کریم نے صراط مستقیم کس چیز کو کہا ہے؟ تھوڑا سا قرآن کریم کو آگے دیکھو، کبھی قرآن کریم صراط مستقیم توحید کے معنی میں استعمال کرتا ہے، جیسے سورت انعام آل عمران دیکھو، سورت آل عمران آیت نمبر 51 دیکھو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقینا اللہ میرا رب اور تمہارا رب۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے ان اللہ ربی و ربکم، یقینا اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کو جھکو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی کی بات کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں، صراط مستقیم ہے توحید۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ایک اللہ کی بات کرنا، ایک اللہ کو پکارنا، ایک اللہ کی نظر و نیاز کرنا، یہ صراط مستقیم ہے، توحید صراط مستقیم۔ کبھی صراط مستقیم سنت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے سورت یاسین دیکھو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہنا یقیناً تو ہے پیغمبروں میں سے، علی صراط مستقیم، تو ہے صراط مستقیم پر، یعنی پیغمبر کا طریقہ صراط مستقیم۔ تو معنی کیا ہوا؟ اللہ مضبوط کر رہے ہم کو پیغمبر کی طریقے پر۔ تیسرا معنی یہ بطور نمونہ کہ میں بیان کرتا ہوں، قرآن میں بہت جگہوں پر ایسا ہے سنت، صراط مستقیم سنت کے معنی میں۔ تیسرا معنی صراط مستقیم کا سورۃ انعام دیکھو، آیت نمبر 126 8واں پارہ، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ قرآن کریم راہ ہے تمہارا رب کا سیدھا، قرآن کریم۔ تیسرا معنی صراط مستقیم قرآن۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یقیناً واضح کرتے ہیں دلائل اس قوم کے لیے جو نصیحت دیتے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، ان قرآن والوں کے لیے گھر بچاؤ کا عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور یہ اللہ دوست ہے قرآن والوں کا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس اس کی کہ یہ کرنے والے۔ اس طرح 154 نمبر آیت دیکھو اسی صورت میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یقینا یہ قرآن کریم میری راہ سیدھی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یقینا یہ قرآن کریم میری راہ سیدھی ہے۔ میرے کو ملنا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کریم کی راہ پر آؤ۔ یہ ایسی راہ ہے کہ سیدھی ہے، مختصر ہے، یعنی لمبی بھی نہیں، چھوٹی راہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یقینا یہ قرآن کریم میری راہ ہے سیدھی، فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی پر چلو، اسی کی اتباع کرو، اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو، مجھ کو پہنچو گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مت چلو اور راستوں پر، لوگوں نے جو بنائے ہیں یہ سیدھی راہ ہے، یہ اللہ کو پہنچتی ہے، یہ چھوڑو، وہ چھوڑو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بس الگ کر دے گا تم کو اللہ کی راہ سے، اور کتابوں کے پیچھے مت پڑو، وہ تم کو اللہ کی راہ سے الگ کر دے گا، تم اللہ کو نہیں پہنچ سکو گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو صراط مستقیم کا معنی تم نے سیکھ لیا کیا ہے؟ ابھی تینوں معنی یہاں لگاؤ۔
اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مضبوط کر دے ہم کو توحید پر۔ تو نماز میں تو یہ پڑھنا ہے کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر مضبوط کرا دے، یعنی توحید ہمارا جو ہم نے یہاں تک سیکھا الحمدللہ، الوہیت کی صفات، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ اس عقیدے پر ہم کو مضبوط ٹھہرا دے، مرتے دم تک کہ ہماری موت اس کلمہ کے اوپر ہو کہ ایک اللہ جتنا مجھ کو خوش آئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مضبوط ٹھہرا دے ہم کو توحید پر۔ دوسرا معنی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مضبوط ٹھہرا دے ہم کو الصراط المستقیم، نبی علیہ السلام کی سنت پر۔ تو نماز میں 32 مرتبہ کم از کم ایک آدمی اگر نوافل نہیں پڑھتا ہو، صرف فرائض اور سنن مؤکدہ اگر پڑھتا ہو تو کم از کم 32 مرتبہ تو یہ کہتا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مضبوط ٹھہرا دے ہم کو پیغمبر اسلام کی سنت پر۔ پھر جب اس کی غم کو دیکھو تو پھر اس نے کبھی پوچھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے غم کس طریقے پر کیا تھا؟ نبی اسلام کی بیویاں وفات پا گئی ہیں تو پہلے دن کا خیرات اگر نبی اسلام نے کیا ہے بیویوں کے پیچھے تو بتا دے۔ نبی علیہ السلام نے پھر 40 اگر کیے تو بتا دے۔ صحابہ نے اگر کی ہیں تو بتا دے کوئی۔ نماز میں پڑھتے اللہ ہم کو نبی اسلام کی راہ پر مضبوط ٹھہرا دے، سنت پر۔ اور غم آ جائے تو غم کری ہندو کی طریقے پر، کہ پہلے دن خیراتی ہندو کا طریقہ تھا۔ ہندو کہتے تھے کہ اس کو پہلے دن خیرات اس لیے دے دو اور پھر منجور بامن کو کھلاؤ، بامن کو، کہ اس پر اس وقت سختی ہوتی ہے تو تاکہ وہ سختی سے روک جائے۔ تو ادھر مسلمانوں نے بھی بامن کو کھلانا شروع کر کہ مولوی کو سب سے پہلے کھلا دو تاکہ قبر کی سختی اسے ہٹا دے۔ قبر میں بچھو اگر اس پر آتے ہیں تو بچو سے منک بچانے کے لیے اس کو حلوہ کھلاؤ مولوی صاحب کو، یعنی مولوی صاحب کو ہے کہ بچو ہے۔ اسی طرح شادیاں نبی اسلام نے کی ہیں تو یہ طریقے نبی اسلام نے کی تھی جو آج کل ہو رہے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو مضبوط ٹھہرا دے نبی اسلام کی طریقوں پر۔ تیسرا معنی اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط ٹھہرا دے ہم کو، مضبوط ٹھہرا دے ہم کو قرآن پر۔ یا اللہ ہم کو قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کر رہے ہیں، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر رہے ہیں۔ تو نماز ہے تو 32 مرتبہ مانتے ہو کہ اللہ ہم کو قرآن کے ساتھ مضبوط کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ ہم کو لگا کر مضبوط کر رہے ہیں۔ اور 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس کہ قرآن سیکھو، تو یہ جھوٹی وعدے ہے کہ نہیں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط کر رہے ہم کو قرآن کریم پر، قرآن کریم کے ساتھ۔ یہ تو تم نے سیکھ لیا کہ ہدایت کا معنی کیا، صراط مستقیم سے مراد کیا ہے۔ ابھی اس صراط مستقیم سے منع کرنے والی بھی سن لو۔ اس صراط مستقیم سے تم کو منع کریں گے، تمہاری رکاوٹ بنیں گے۔ ہوشیار آدمی وہ ہوتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو پہچانے۔ اگر تم اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانو گے، رکاوٹ کو نہیں پہچانو گے تو تم صراط مستقیم پر جم نہیں سکتے، صراط مستقیم سے تم الگ ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے مانعین میں سے شیطان۔ سورۃ اعراف دیکھو، مانعین میں سورۃ اعراف آیت نمبر 16 دیکھو۔ صراط مستقیم سے منع کرنے والے آیت نمبر 16 سورۃ اعراف 8واں پارہ۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا شیطان نے انظرنی الی یوم یبعثون، مہلت دے دو مجھ کو اٹھنے کے دن تک۔ قال کہا اللہ نے انک من المنظرین، یقین تو ہے مہلت دیوں سے۔ قال فبما اغویتنی، کہا شیطان نے بس اب اس کی کہ مجھ کو پریشان کیا۔ غور رجل یعنی پریشان،
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، خامخواہ بیٹھوں گا ان کے لیے تیری سیدھی راہ پر۔ تو سب سے پہلا مانی میں سے کون ہے؟ ابلیس اور ابلیس کی چیلے اسی صراط مستقیم کے راستے پر بیٹھے ہوں گے، تم کو منع کریں گے۔ پھر کیسے منع کریں گے؟ تو آگے اس کی تفصیل بھی کی ہے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر خامخواہ آؤں گا ان کو آگے سے، ان کے آگے سے۔ تم آؤ گے قرآن کو اور یہ شیطان کا چیلا آگے آ جائے گا تمہارے سامنے، کہاں جا رہا ہو فلانے قرآن کی لے جا رہا ہوں، تمہیں 16 علوم پڑھے ہیں نا، وہ خود کو گناہگار کرتے ہو، 16 علوم کے بغیر قرآن کو بیٹھتے ہو، یعنی اتنے ظالم ہیں۔ ابھی یہاں پر مثلا یہ چھوٹا بچہ جو بیٹھا یہ بیٹھا ہے، ابھی اس نے سیکھا یا نہ سیکھا، اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں پر فرشتے ارد گرد آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیکھے یا نہ سیکھے، کم از کم اللہ کی رحمتوں کے نیچے تو آ گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں ایسے کہ زمین پر چکر لگاتے ہیں اور وہ ایسی محفلیں دیکھتے ہیں جہاں پر قرآن کی درس ہو رہا ہو، تو جب ایک فرشتہ آ کر دیکھ لے تو اوروں کو آواز دیتا ہے کہ وہ فرشتہ آؤ جگہ یہ ہے، تو وہ فرشتے آ جاتے ہیں تو یہاں بیٹھ جاتے ہیں، 2 ہوتے ہیں 10 ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں، ہم کو نہیں دکھائی دے، شاید ابھی بیٹھے ہوں فرشتے، ہم کو نہیں معلوم، شاید جنات بھی آئے ہوں، جناتوں میں جو مومن ہوتے ہیں جو قرآن کے شوقین ہوتے ہیں وہ بھی آ کر بیٹھے تو ثابت ہے، فرشتے بھی ثابت ہیں۔ تو جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم زمین سے آئے، تم نے زمین پر کیا دیکھا؟ کہتے کہ اللہ ہم ایک فلانے جگہ پر گئے تھے، وہاں پر کچھ لوگ تھے، 10 تھے، 20 تھے، 100 تھے، جتنے بھی تھے، ایک آدمی تمہارا ایک بندہ فلانا قرآن پڑھاتا تو باقی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ فرمائے گا کس لیے بیٹھے تھے؟ کوئی دنیائی مقصد تھا؟ نہ اللہ صرف آپ کی رضا مقصد تھی اور جنت کی شوقین تھے۔ اللہ فرمائے گا او فرشتے انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ نہیں، تو اللہ فرمائے گا اگر جنت دیکھ لیا تو پھر تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اگر جنت کو دیکھ لیا تو پھر تو اور بھی شوق ان کا بڑھ جائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان سے فرشتوں سے کہ وہ میری کتاب کو جو بیٹھے ہیں کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی یا اللہ جہنم سے ڈر محسوس کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہ یا اللہ نہیں دیکھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا اس کی سختیاں دیکھی تو پھر فرشتے کہتے ہیں پھر تو اور بھی ڈر جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ ان سب کو میں نے بخشش کیا، ان سب کو میں نے بخش دیا، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، ان سب کو میں نے بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان میں تو ایک آدمی تھا وہ درس کے لیے نہیں آیا تھا، وہ صرف آیا تھا ایک آدمی کے پیچھے اس کا کام تھا، اس کو کسی نے کہا کہ وہاں درس کو بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آدمی آگے درس میں بیٹھ گیا اس ساتھی کے انتظار میں، قرآن کے لیے نہیں آیا، صرف اس ساتھی۔ اللہ فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جو ساتھی کے لیے آیا تھا اور بیٹھا تھا وہاں، اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وہ کلام بھی نبی اسلام نے نقل کیا ہے، انہم قوم، یہ ایک ایسی قوم ہے لا یشقی جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھو یعنی اس درس میں اگر کوئی بیٹی سیکھے یا نہ سیکھے وہ بدبخت نہیں ہوگا، اس کو جنت مل سکتی ہے۔ تو جو لوگ 16 علوم اور 18 علوم کا رٹا لگاتے ہیں ان کا باتوں سے اس طرح پوچھو کہ قرآن کریم کے درس میں سیکھو یا نہ سیکھو، کم از کم اللہ کی رحمت کے نیچے آ جاؤں گا نا، تو شیطان کا بچہ راستے میں بیٹھا ہو کر کیا کہے گا کہ 16 علوم کی بغیر قرآن کو جو ہے تو وہ خود کو گناہگار کر، قرآن کو آنا گناہ ہے کہ ثواب ہی ثواب ہے، سیکھو تو یہ تو نور والا نور ہے، نہ سیکھو تو کم از کم یہ بہانہ تو کر سکو گے قیامت میں۔ اللہ جب پوچھے گا کہ میں نے تم کو قرآن جیسی نعمت بھیجی تھی تم نے کیا کیا تھا، تو کیا جواب دو گے؟ اگر تو کہو گے کہ مجھے فلانے نے ورغلایا تھا کس کے 16 اونچے، تو اس سے بچو گے؟ خدا قسم نہیں بچو گے۔
تو نبی اسلام شکایت بھی کر رہے ہیں کہ نہ قوم اتخذوا القرآن موجود، یا اللہ میرے قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، پکڑا تھا اور چھوڑا ہوا تھا۔ ہاں اگر قرآن کو تم بیٹے تھے سیکھا نہیں تو بہانہ تو کر دو کہ اللہ میں تو بیٹا تھا، میں تو اپنی ہمت کی تھی، باقی سکھانا نہ سکھا تو آپ کے اختیار میں تھا، تو شاید بچ جاؤ، بلکہ بچ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو شیطان کے بچے کہتے ہیں کہ 16 علوم کے بغیر قرآن کو نہ بیٹھو، یہ کیا ہے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر خامخواہ آؤں گا ان کو آگے سے، ان کے آگے سے آئے گا، تم کو روکے گا۔ اگر اس طریقے سے تم کو نہ روکا تو پھر کیا کرے گا؟ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے تمہارے خلاف پروپیگنڈے کرے گا۔ یہ فلانوں کے درد میں گیا ہوا ہے، تمہارے باپ کو کہے گا، تمہارے خاون کو کہے گا، تمہاری بھائی کو کہے گا، تمہارے چچاؤں کو، ارے اس لڑکے کو اس لڑکی کو بچاؤ، یہ تو فلانوں کے پاس جاتے ہیں، وہ تو اولیاء نہیں مانتے، وہ تو یہ نہیں مانتے، وہ تو وہ نہیں مانتے، اور وہ تمہاری بیٹی کو تمہارے بیٹے کو لڑاکا بنائے گا، تمہارے ساتھ لڑائی کرے گا، پھر تمہارے لیے مسائل بنائے گا۔ یہ شیطانی لوگ پھر پیچھے کام کرتے ہیں، اگر آگے سے نہ روک سکے تو پیچھے میں خالفہم وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں سے یعنی نیکیوں کی طرف سے، اس میں بڑا ثواب ہے، اس میں 50 کروڑ ثواب ہے، اس میں 10 لاکھ کروڑ ثواب ہے، اس میں فلانا کروڑ ثواب ہے۔ قرآن میں ثواب نہیں ہے بس، باقی ادھر بھی ثواب ہے ادھر بھی ثواب ہے، یہ ثواب کے کاموں میں تم کو لگا دے گا، اس میں بڑا ثواب ہے۔ اس کو کہا کہ سب سے بڑا ثواب قرآن کریم کی ایک کی حرفوں کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں کم از کم۔ مثلا نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور پھر نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ الف لام میم حرف نہیں ہے، یہ 3 حروف ہیں، الف حرف لام حرف میم حرف، یہ صرف الف لام میم پڑھنے سے تم کو 30 نیکی ملتے ہیں، پڑھنا، اور پھر سیکھنے کا تو الگ ثواب ہے، سیکھنے کا تو الگ ثواب ہے۔ یہ تو میں نے تم کو کہا کہ فرشتے تمہارے پر رشک کرتے ہیں، یہ تو اتنا اونچا کام ہے، بہت اونچا کام، تمہارے پر قرآن والوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، قرآن والوں پر رحمت نازل ہوتی ہے، قرآن والوں سے فرشتے ارد بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن والوں کا تذکرہ اوپر، یہ بھی صحیح حدیث بخاری شریف کا میں نے پڑھا تم کو۔ لیکن شیطان کہتا ہے نہ اس میں ثواب نہیں ہے، اور چیزوں میں بڑا ثواب ہے۔ وان ایمانہم، ان کی دائیں طرف نیکیوں کی طرف سے، اور نیکیوں میں اس کو پھنساؤں گا، تیرے کے ساتھ ہٹاؤں گا۔ وان شمائلہم، اور ان کی بائیں یعنی گناہوں میں، یہ گناہوں میں ان کو مبتلا کروں گا۔ آؤ کہ فلم دیکھیں، آؤ کہ کرکٹ، آج کل کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، وہ سری لنکا اور فلانوں کے ساتھ میچ ہے، چھوڑو بڑا، اس وقت کمیٹری دیکھتے ہیں، سنتے آؤ، تو برائیوں میں تم کو پھنسائے گا۔ ہے آج کل کدھر کا ہے؟ آسٹریلیا کا، سری لنکا کا، کتنے جیتا؟ جیت لیا، اچھا ہوا۔ میں جب یہ پاکستانی یعنی شکست کا تو میں خوش ہوں، تو خدا کی قسم میں اس بار کا خدا ان کو شکست دے رہے، کیونکہ ایسی چیزوں میں مسلمانوں کو پھنسا دیا کافروں نے کہ وہ نہ دنیا کے لیے فائدہ نہ تو نہ آخرت، دنیا میں بھی ذلت کا سبب ہے اور آخرت میں بھی ذلت کا سبب ہوئے گا، ایسی گندگیوں پہ پھنسایا مسلمانوں کو۔ اور لوگ ہیں، پچھلے دنوں ہم آ رہے تھے تو ایک آدمی نے، میں جس کے ساتھ آ رہا تھا اس کو ٹیلی فون کیا کہ فلانے سے دعا کرو، آج مسلمانوں کا اور ہندو کا لڑائی ہے، سری لنکا کو اور پاکستانوں کا لڑائی ہے، تو سوال کرو۔ تو نے کہا سوال کروں گا، اگر جیت گیا تو پھر ہم کو دمبا کھلا۔ ہاں بالکل جی، 2 دمبے کھلاؤں اگر پاکستان نے جیتا تو۔ پھر پاکستان نے جیتا تھا، وہ مجھے کہا کہ تو نے سوال، میں نے کہا میں کیوں کہ میں تو کہتا ہوں خدا ان کو لعنت پر کر دے کہ لعنت ہی بن جائے۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا کام تو تلوار ہے، مسلمانوں کا کام تو نبی صاحب نے تو فرمایا تھا ارمو یا بنی اسماعیل، اے اولاد اسماعیل، نشانہ باز سے خبائن نہ اباؤں کان رامین، تمہارا باپ اسماعیل صاحب تو بڑا نشانہ باز تھا، نشانہ باز اسی کو۔ نبی اسلام نے تو مسجد نبوی میں جہاد کا کھیل کھلایا تھا حبشیوں سے، مسجد کے اندر جہاد کا کھیل یعنی تلوار بازی، نیزہ بازی، تلوار مسجد کے اندر، ان تلوار، یہ ہمارا کام تو نہیں، گیند کو یہاں پر مارو، کدھر مارتا تم دیکھا؟
یہ گیند کدھر پر وہ مارتا ہے؟ ہاں تم نے دیکھا ہے گیند کو یہاں مارو ادھر ادھر، اور لڑکیاں اور لڑکے سب اس کو دیکھ، اور دوسرے گیند کو وہاں پین کو اس نے چھکا مارا، اس نے چوکا مارا، اور بہت پاکستان نے بہت فائدہ کیا تھا پچھلے دنوں۔ یہ کوئی تو عوام شمائل ان کی بائیں طرف سے، یعنی برائیوں میں اس کو پرسا کر تیرے کے ساتھ ہٹاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو نہیں پائے گا خیریت ان کی تابعدار۔ ایسا نہیں فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ، نہ مومن ہوں گے اکثریت میں آج کل، لیکن مومنوں میں جو شاکر اللہ کی کتاب کے وہ نہیں ہوں گے، اللہ کی کتاب کے تابعدار نہیں ملیں گے۔ اور ویسے تو بہت ہیں، نمازی ہیں، مسجد بڑی ہوئی ہیں، حج پر جب جاؤ تو دیکھو ہاں کتنا جم کٹا ہوتا ہے۔ ہاں قرآن کے لیے چند لوگ ہوں گے۔ یہ شیخ اس آیت کے نیچے امام راضی لکھتے ہیں اس آیت کے نیچے کہ یہ دلیل ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم ہے، شیطان بہت بڑا عالم ہے، اس کو پتا ہے کہ قرآن سے ہٹا دو، اس نے نہیں کیا کہا کہ میں یعنی ان کو اور چیزوں میں پھنسا دوں گا، قرآن سے ہٹاؤں، جب قرآن سے ہٹا دو تو بس پھر جہنم کی احسان ہو گیا، قرآن کو بیٹھ گیا تو جہنم شیطان کے پنجے سے بچ جائے گا، قرآن کے بغیر شیطان سے بچ نہیں سکتا کوئی بھی۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو سب سے پہلا مانع رکاوٹ وہ شیطان ہے۔ دوسرے نمبر پر صراط مستقیم سے رکاوٹ جو ہے ناکارہ مولوی اور ناکارہ پیر ہیں۔ سورۃ توبہ دیکھو آیت نمبر 34، قرآن سے رکاوٹ بننے والے ناکارہ پیر اور ناکارہ مولوی۔ یا ایھا الذین آمنوا، و ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، یقیناً بہت سے مولویوں میں سے، احبار جمع حبر کی، حبر کا معنی مولوی، والرہبانی، اور بہت زیادہ پیر۔ پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ آیت نمبر 33، آیت نمبر 34۔ یا ایھا الذین آمنوا، و ایمان والو، کہتا ہے کہ اول لکھا آیات نمبر آسان۔ یا ایھا الذین آمنوا، و ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، یقیناً بہت سے مولویوں میں سے، ورہبان، اور بہت سے پیروں میں سے۔ رہبان جمع راہب کی، راہب کا معنی پیر، بہت سے مطلب یہ سب نہیں، کثیر کہا سب نہیں، آج بھی کثیر ہیں خراب، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ توڑے ٹھیک بھی ہوں گے، ہر زمانے میں توڑے ٹھیک ہوتے ہیں اور زیادہ خراب ہوتے ہیں، پیر بھی مولوی بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، و ایمان والو، کس کی خطاب ہے؟ قرآن کریم کتنے، قرآن کریم کی مخاطبین کتنے ہیں؟ دو ہے نا، اور ایک ایمان والے اور ایک منکر۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو خطاب ہے، ہم کو خطاب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کریم میں جب یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو غور کرو، یہاں پر تم کو فائدے کی کوئی بات کہنا چاہتا اللہ، یا کوئی کام کرنے کا تو اس میں فائدہ ہے، یا کسی کام سے روکنے کا یہ فائدہ۔ دیکھو ابھی تم کو ایک فائدے کی بات بتانا چاہتا ہے، تم کو اپنی دشمن دکھانا چاہتا ہے کہ کون تمہارے دشمن ہے۔ ان کثیر من الاحبار، یقیناً بہت سے مولویوں میں سے، ورہبان، اور بہت سے پیروں میں سے، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، خامخواہ کھاتے ہیں لوگوں کی مال، بالباطل، ناجائز طریقوں پر۔ کسی نے مدرسے بنائے اس کے لیے چاندہ، کسی نے امامتیاں پڑھے ہیں اس کے لیے اس کا پیسہ، کسی نے تعویذوں کی دکان کھولی ہے، کسی نے دم کی دکان کھولی ہے، کسی نے کیا طریقے، کسی نے کیا طریقے۔ ابھی دیکھو اس پاکستان میں دیکھو مولویوں کو، پیروں کو اور مولویوں کو، لا یاکلون، خواہ کہتے کھاتے ہیں مال لوگوں کی، بالباطل، باطل طریقوں سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور منع کرتے لوگوں کو اللہ کی کتاب سے۔ لوگوں کو منع کرتے اللہ کی کتاب سے، کیا مانا؟ مولوی تمہارے پاس سامنے نہیں آئیں گے کہ تم کو روکے، نہ مولویوں کا روکنے کا طریقہ، مولویوں کا روکنے کا طریقہ ایسا نہیں ہے
بلکہ ان کا طریقہ یہ کہ اس کے خلاف فتویٰ دے دے کہ اس کے لیے علوم چاہیے، اس کے لیے یہ چاہیے، اس کے لیے مدرسے میں داخل ہونا پڑے گا. سمجھ گیا؟ عجیب عجیب طریقے ہیں مولویوں کی بھی. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی کتاب سے، اللہ کی راہ سے. یہ دوسرے مانعین قرآن کریم کے ناکارہ مولوی اور ناکارہ پیر. اور کثیر کہا، شکر ہے کہ سب نہیں کہا. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ تھوڑے سے ایسے ہوں گے کہ وہ لوگوں کو منع نہیں کریں گے، لوگوں کا مال نہیں کھائیں گے غلط طریقوں پر. تیسرا مانعین میں سے سورۃ احزاب دیکھو 22واں پارہ آیت نمبر 67 68. وقالوا ربنا، اور کہیں گے جہنمی، ربنا اے ہمارا رب، اطعنا سادتنا، ہم نے تابعداری کی تھی اپنے سرداروں کی. وکبرانا، سادات سید کی جمع ہے، اپنی بڑی پیروں کی. وکبرانا، اور اپنے بڑوں کی. فاضلونا سبیلا، تو خطا کیا تھا ہم کو تمہارا سے، تمہاری کتاب سے. پھر آئے آدم کو تیری کتاب سے. ربنا آتم ضعفین من العذاب، اے ہمارا دے دے ان کو ڈبل عذاب سے. ولعنہم لعنا کبیرا، اور لعنت کر ان کو لعنت بڑا. تو تیسرے نمبر پر یہ سیاسی لیڈر قسم کے لوگ اور نہ سمجھی بڑے آدمی کو کہتے مت چھوڑو، مت جاؤ، ٹیوشن کا ٹائم ہے، ٹیوشن کرو. کیونکہ اگر میٹرک میں تم نے نمبر کم دی تو تم کو پھر انجینئر میں جو نہیں ملے گا، تم کو ڈاکٹری میں نہیں ملے گا داخلہ. دیکھو آج تو بہت ٹائٹ ہے، نمبر تو 900 کے نیچے تو تم کو داخلہ نہیں ملے گا اس میں. تو اپنی بڑی بھی اکثر روکتے ہیں انسان کو. یہ تین ہو گئے معنی. اچھا، ابھی اس کو دعوت دینے والی بھی سمجھو. صراط مستقیم کو دعوت دینے والی کون ہے؟ سورۃ یوسف دیکھو آیت نمبر 108. صراط مستقیم کو دعوت دینے والے، قل ہادی سبیلی، کہہ دیجئے میرے محبوب، ہادی سبیلی، یہ قرآن کریم میری راہ ہے، یہ ہے. ادعو اللہ، لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، یہ میری راہ ہے. قرآن میرے ہاتھ میں، لوگوں کو دعوت چلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا، دلیل پر ہوں میں بھی، ومن، اور بھی تبانی، جو میرے تابعدار ہیں وہ بھی لوگوں کو بلائے گا. علی بصیرۃ انا، میں دعوت دیتا ہوں قرآن کو، ومن، اور بھی دعوت دیتا ہے تبانی، جو میرے تابعدار ہیں. سمجھ آئی بات؟ دعوت قرآن کو کون چلائے گا؟ نبی علیہ السلام اور اس کے متبعین. تو جو دعوت نہیں چلاتا قرآن کو، پیغمبر کے متبعین نہیں ہے، یاد رکھو. اسی طرح دعوت دینے والے قرآن کو سورۃ مومنون دیکھو 18واں پارہ آیت نمبر 73. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور یقیناً تو خامخواہ دعوت دیتا ہے لوگوں کو إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف. کون؟ نبی علیہ السلام اور نبی اسلام کے متبعین. اچھا، اس سے روکنے والے کون ہیں؟ ایک تو روکنے والا شیطان اور ناکارہ پیر اور مولوی اور اپنے ناسمجھ بڑے، اور ایک ہے رکنا ناکبین عن الصراط، یعنی قرآن کریم سے منع ہونے والے خود وہ کون ہوں گے؟ تو اسی صورت مومنون میں آیت نمبر 74 دیکھو. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، عن الصراط لناکبون، خامخواہ اور اللہ کی اطاعت سے لناکبون، رکنے والے ہوں گے، منع ہونے والے ہوں گے. جو قیامت کے منکر ہیں وہ قرآن سے منع ہوں گے. ابھی سمجھ آئے گا؟ ابھی تم اس کو مومن کہو، کچھ بھی کہو، حاجی صاحب کہو، جو قرآن سے رکتا ہے نہیں آتا وہ قیامت کا منکر ہے حقیقت میں. اگر اس کو قیامت پر ایمان ہوتا تو قرآن کریم کو کیوں نہ سیکھتا؟ قرآن کریم سے کیسے رکتا؟ ایمان جس کا قیامت پر ہوگا وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن سے رک جائے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، عن الصراط لناکبون،
صراط اللہ کی راہ سے لنا کہ وہ پھرنے والے ہیں، اللہ کی راہ سے پھرتے ہیں، دوسرے راستوں پر پھرتے ہیں۔ اسی طرح سورت ابراہیم دیکھو 13واں پارہ ابراہیم آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 30 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور ٹھہرائے ہیں مشرکوں نے اللہ کے لیے مثل اللہ کے نہیں صدار، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، لِيُضِلُّوا انجام یہ ہو گیا کہ پھر گئے اللہ کی کتاب سے، یہ یعنی مشرک اللہ کی کتاب سے پھریں گے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے وہ قرآن سے پھریں گے۔ یعنی دو قسم کے ناقیبین ہیں، ایک جو قیامت کے منکر ہے اور دوسرا مشرک۔ جو قیامت کا منکر نہیں ہوگا، جو مشرک نہیں ہوگا، وہ قرآن سے نہیں ہٹے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور ٹھہرائے ہیں مشرکوں نے اللہ کے لیے حصہ دار، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ خطا ہو جائے اللہ کی کتاب سے، یا انجام یہ ہو گیا کہ خطا ہو گئے اللہ کی کتاب سے۔ لم عاقبت کا دوسرا معنی، قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہ یہ فائدہ لے لو دنیا میں تھوڑا، بس یقیناً ٹھکان تمہارا آگے۔ تو اہدنا صراط المستقیم، مضبوط کر رہے ہم کو صراط مستقیم پر۔ آج کے سبق میں ہم نے ہدایت کے 4 مرتبے بیان کی۔ ہدایت عامہ جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ہدایت خاصہ جو تمام مخلوقات سے انسانوں کو خاص کر دے، ان کے لیے اللہ نے ہدایت کے اسباب پیدا کیے، یعنی پیغمبر بھیجے اور اللہ کی کتاب کے بیان کرنے والے، ہدایت خاصہ۔ اور تیسرا ہدایت خاص الخاص، یعنی پھر مسلمانوں میں، انسانوں میں جس کو اللہ نے اپنی کتاب کی ایمان کی توفیق دے دی، یہ تیسرا مرتبہ۔ اور چوتھا مرتبہ اخص الخاص، یعنی بہت ہی خاص جو ہے جنت کو داخل کرنا۔ پھر ہم نے صراط مستقیم کی تفصیل کی، صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ تو ایک معنی صراط مستقیم کا اللہ کی عبادت یعنی توحید، دوسرا معنی نبی اسلام کا طریقہ، تیسرا معنی صراط مستقیم کا قرآن۔ مضبوط کر رہے ہم کو اپنی عبادت پر، ان توحید پر، مضبوط کر رہے ہم کو نبی اسلام کی سنت پر، غم میں، شادیوں میں، معاملات میں، عبادات میں، مضبوط کر رہے ہم کو قرآن پر۔ پھر ہم نے قرآن کریم سے منع کرنے والے مانعین قرآن، تو سب سے پہلے نمبر پر ابلیس، سورۃ اعراف آیت نمبر 16-17۔ دوسرے نمبر پر ناکارہ مولی اور ناکارہ پیر، سورۃ توبہ آیت نمبر 34۔ تیسرے نمبر پر سیاسی لیڈر اور اپنے ناسمجھ کبرا۔ پھر اس کو دعوت دینے والے بیان کی۔ دعوت دینے والے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام، سب سے پہلے داعی قرآن کریم کا نبی علیہ السلام، اور اس کے متبع یعنی نبی اسلام کے تابعدار علماء جو ہیں وہ اس کو دعوت دیں گے۔ اس سے ناقبین کون ہوں گے؟ تو پہلے نمبر پر قیامت کا منکر اور دوسرے نمبر پر مشرکین۔ الحمدللہ، الوہیت کی تمام تعریفیں خاص اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا، الرحمن عام مہربانی والی ذات ہے، الرحیم جو خاص مہربانی والی ذات ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم جزا و سزا کا، ایاک نعبد خاص تیری ہی عبادت کرتے کسی اور کی نہیں، وایاک نستعین خاص تجھی سی مدد طلب کرتے کسی اور سے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم مضبوط کر دے ہم کو، مضبوط کر دے ہم کو اپنی عبادت پر، توحید پر، مضبوط کر دے ہم کو نبی اسلام کی سنت پر، مضبوط کر دے ہم کو قرآن پر۔